دعا کیجیے اگر ان سے کوئی اختلاف ہو آپ کو، اگر ان کی جانب سے کسی طرح کی کوئی تکلیف آپ کو پہنچی ہو، جانے والا چلا گیا، ساری چیزوں کو بھول کر دل سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ آج اگر ہم اپنے دوسرے بھائی کے لیے دعا کریں گے تو اچھائی کا بدلہ اچھائی ہی سے ملتا ہے، بے شک۔ اور دنیا میں نہ بھی ملے تو آپ پریشانی نہ ہو، اگر آپ اچھا کریں گے تو قیامت کے دن اس کا اچھا بدلہ ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو اگر آج ہم اپنے بھائی کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہمارے مرنے کے بعد انشاءاللہ دوسرے لوگ بھی ہماری مغفرت کے لیے دعا کریں گے۔ بے شک بے شک۔ بہت لمبی گفتگو تو نہیں ہوگی، تھوڑی دیر کی گفتگو ہوگی، غور سے سماعت کریں۔ چند باتیں بتانے کی کوشش کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ پہلے آئے ہم اور آپ نہایت ہی ادب و احترام، پیار محبت اور خلوص کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت اللہ کے محبوب دارائے خفایہ و غیوب، آفتاب رسالت ماہتاب نبوت، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اور محبت سے پڑھیں اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 40ویں کے موقع سے اس مجلس کا اہتمام عمل میں آیا ہے۔ 40 دن تو ہو چکے ہیں، مجلس نہیں ہوئی تھی، آج مجلس ہو رہی ہے۔ بے شک۔ ہمارا یہ طریقہ شروع سے رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد سے یہ سلسلہ رہا ہے کہ ہم اپنے مردوں کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں اور ان کے فائدے کے لیے جو چیزیں درکار ہیں ہم وہ سارے کام کرتے آئے ہیں اور انشاءاللہ العزیز کرتے رہیں گے۔ بے شک بے شک۔ سبحان اللہ۔ اس 40ویں کو اتنی اہمیت کیوں ہے؟ ہم اور آپ اتنے حسین انداز میں، اتنے اچھے پیمانے پر 40ویں کا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ اس کو میں بتاؤں گا آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں کہ آخر 40ویں کو اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے۔ ہم اپنے پیدائش کے طریقے پر غور کریں گے تب ہم کو یہ سمجھ میں اچھی طرح آ جائے گا کہ 40ویں کو اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ زندگی موت یہ سب اللہ کی جانب سے ہے، خوشی و غم، صحت و بیماری یہ سب اللہ کی جانب سے ہے۔ بے شک۔ ایک مسلمان کے لیے، ایک بندہ مومن کے لیے اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ موت سے گھبراتا نہیں ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب سے مجھ کو یہ پتا چلا ہے کہ قبر میں آقا کا دیدار ہوگا، پتہ نہیں میری موت کہاں رہ گئی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضور کے دیدار کے لیے کس طرح بے چین اور بے قرار ہے کہ کہتے ہیں کہ جب سے مجھ کو پتا چلا ہے کہ قبر میں نبی کا دیدار ہوگا، پتہ نہیں میری موت کہاں رہ گئی،
کبھی کبھی تو جی کرتا ہے کہ زندہ ہی قبر میں چلا جاؤں تاکہ نبی کا دیدار ہو جائے. کیسی محبت ہے، کیسا پیار ہے، بہت اچھے، ماشاء اللہ. کیسی عقیدت ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. تو زندگی بھی اللہ کی عطا. تو جس طرح زندگی اللہ کی طرف سے ہے، اسی طرح موت بھی اللہ کی طرف سے ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جس طرح صحت اللہ کی طرف سے ہے، اسی طرح بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے. عام طور سے ہوتا یہ ہے، ذرا غور سے ایک دو باتیں سن لیجیے، کہ جب کوئی آدمی یوں ہی چلتا پھرتا انتقال کر گیا تو لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں. لیکن اگر کوئی مرنے سے پہلے بیمار ہوا، اس نے مشقتوں کا سامنا کیا، مرنے سے پہلے انسان نے تکالیف برداشت کی، تو ہم اور آپ معاشرے کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے والا یہ بڑا گنہگار رہا ہوگا، بڑا پاپی رہا ہوگا، اسی لیے مرنے سے پہلے اس کے ساتھ ایسا ہوا. اور بعض اوقات تو ہم آپس میں ایک دوسرے کو تانا بھی دیتے ہیں کہ دیکھتے نہیں وہ باپ کس طرح منہ گھسیٹ کر کے مرا ہے. اللہ اکبر. لیکن ذرا غور کیجئے گا، جس طرح صحت اللہ کی طرف سے ہے، اسی طرح بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے. اور بیماری بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. اس صورت میں جب بندہ بیماری پر صبر کرتا ہے، ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ جب ایک بیمار اپنی بیماری پر صبر کرتا ہے تو اس بیمار کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح پتجھڑ کے موسم میں درخت سے پتے جھڑا کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ جو بیماری آتی ہے ہمارے گناہوں کو جھاڑنے کے لیے، ہمیں اور آپ کو گناہوں کی آلودگی سے پاک اور صاف کرنے کے لیے، ہمیں اور آپ کو مزکہ اور مصفہ کرنے کے لیے، گناہوں سے پاک کرنے کے لیے. جس طرح آگ لوہے سے زنگ کو دور کر دیتی ہے، اسی طرح ایک بیماری، اگر بندہ بیماری میں صبر کرتا ہے تو بیماری بندے کے تمام تر گناہوں کو جھاڑ دیا کرتی ہے. اس لیے اگر کوئی مرنے سے پہلے بیمار ہو، مرنے سے پہلے تکالیف اور مشقتوں کا سامنا کر کے مرے، تو کبھی یہ نہ سوچئے گا کہ وہ بڑا پاپی رہا ہوگا، گنہگار رہا ہوگا، اسی لیے مرنے سے پہلے ان تکالیف کا اس نے سامنا کیا. ہم جس مذہب کے ماننے والے، رات کی تقریر میں نے آپ سے کہا تھا کہ مرنے کے بعد آپ کا بیٹا آپ کے لیے دعا کرے گا تو ٹھیک، یہ آپ کا مقدر کہ مرنے کے بعد آپ کے لیے آپ کا بیٹا دعا کرے، آپ کا پوتا دعا کرے، آپ کا امام دعا کرے، آپ کا پیر دعا کرے، آپ کے رشتہ دار دعا کرے. اگر کیا تو ٹھیک، ورنہ ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو وہ طریقہ عطا فرمایا کہ اگر تیرے مرنے کے بعد تیرے بیٹے دعا کریں گے تو یہ تیرا مقدر، لیکن تو اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کر جا کہ اگر تیرے مرنے کے بعد تیرے بیٹے دعا نہ بھی کرے تو تیرے لیے کوئی فرق نہ ہو. ذرا اپنے معاشرے پہ نظر ڈالیے اور میری ایک بات غور سے سنیے. آج ہمارے معاشرے میں کوئی مرنے سے پہلے بیمار ہوتا ہے تو ہم مذاق اڑاتے ہیں، ہم اس کو برا سمجھتے ہیں کہ بدکار اور پاپی تھا تبھی تو گھروی کاٹ کر کے مرا ہے. یہ معاشرے کی بولی ہوتی ہے، یہ ہماری اور آپ کی آواز ہوتی ہے. جبکہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، ہم جس آقا کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں لیے گھومتے ہیں، ایسے موقع سے ہمارے اور آپ کے آقا نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے. اللہ. پھر کل ہی کی تقریر پر آتا ہوں، اگر ہمارے لیے ہمارے مرنے کے بعد ہمارا بیٹا دعا کرے گا تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارے حق میں ہمارے بیٹے کی دعا قبول ہو جائے. اگر ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے ہمارا امام دعا کرے گا تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہمارے حق میں ہمارے امام کی دعا قبول ہو جائے. اگر ہمارے مرنے کے بعد ہمارے حق میں ہمارا پیر دعا کرے گا
تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہمارے حق میں ہمارے پیر کی دعا قبول ہو جائے، لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی مخلوق کی دعا بتا کر جا رہا ہوں کہ جس مخلوق نے آپ کی مغفرت کے لیے اگر دعا کر دیا تو یقیناً اللہ اس مخلوق کی دعا کو آپ کے حق میں ضرور قبول کرے گا۔ اب ذرا یاد رکھنے والی بات سنیے، کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں، اس کے بیٹے سے بھی کہتے ہیں تو بولتا ہے باپ گھری کاٹ کے مرا ہے۔ ذہن کو صاف کیجئے، مسلمان ہیں، آپ کا اسلام آپ سے کیا کہتا ہے، آپ کے پیغمبر آپ سے کیا کہتے ہیں؟ ہمیں وہ نہیں کرنا جو ہماری طبیعت کہتی ہے، ہمیں وہ نہیں کرنا جو ہمارا مزاج کہتا ہے، ہمیں وہ نہیں کرنا جو ہماری فطرت کہتی ہے۔ غلام مصطفیٰ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان وہ کرے جس کا حکم اس کا اللہ اور اس کے پیغمبر دے رہے ہیں۔ ہمارے آقا کیا فرماتے ہیں؟ جب تمہارے معاشرے میں کوئی بیمار ہو جائے، کیا ہو جائے؟ تب کہیں گا بیمار ہو جائے، رات جو ڈھلتی ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ بدن بندھ رہا۔ چلے گا نا شعر و شاعری تقریر کے بعد؟ نہ حاجی صاحب گھر گئے ہوں گے تو ہم کل شعر و شاعری کریں۔ ایک دو شعر پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر کبھی انشاءاللہ ایک ایسی مخلوق جو ہمارے لیے دعا کر دے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ وہ ہے کون؟ ہمارے آقا فرماتے جب تمہارے معاشرے میں کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنے جاؤ، مزاج پرسی کرنے جاؤ، اس کا حال پوچھنے جاؤ، اس کو صبر کی تلقین کرو، اس کو ڈھارس بندھاؤ، اس کو گھبرانے اور پریشان ہونے سے روکو۔ یہ ہمارے نبی کا فرمان۔ یہ نہ دیکھو کہ تمہارے پڑوس میں بیمار ہونے والا مالدار ہے یا غریب۔ آج ہوتا یہ ہے کہ مالداروں کی بڑی پوچھ تاچھ، لیکن غریب ہمارے سامنے کرسی پر بیٹھ جائے ہمیں گوارا نہیں۔ ایک مالدار کا انتقال ہو جائے چاہے وہ جیسا رہا ہو، اس کے جنازے میں بھیڑ، اور معاشرے کا ایک پاکیزہ صاف ستھرا غریب مر جائے تو اس کے جنازے میں تعداد کب؟ جیسا کہ ابھی آپ نے محبوب بھائی سے سنا، سیدہ فاطمہ نے کہا مجھے غریبی پسند، اور میرے آقا فرماتے اللہم احیینی مسکینا و امیتنی مسکینا، اے اللہ تو مجھ کو مسکین بنا کر زندہ رکھ اور مسکین بنا کر ہی موت عطا فرما۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ نہ دیکھے کہ بیمار ہونے والا غریب ہے یا مالدار، نبی فرماتے جاؤ عیادت کو، اور جاؤ گے تو ہوگا کیا؟ پھر وہیں آ جائیے، بیٹا دعا کرے نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے آقا نے اپنی اولاد پر تکیہ کرنے اور بھروسہ کرنے، اعتماد کرنے کا حکم دیا۔ اللہ نے تم کو زندگی دی ہے تو اپنی مغفرت کا سامان خود کرو۔ بیٹا کرے گا تیرے مرنے کے بعد، یہ تیرا مقدر، لیکن تو نے کیا کیا؟ تم کو اللہ نے زندگی دی، تو نے کیا کیا؟ ہمارے آقا فرماتے کوئی بیمار ہو جائے جاؤ عیادت کے لیے، اور جائیں گے تو ہوگا کیا؟ نبی فرماتے ہیں، اور راوی حضرت علی ہے، قطب الارشاد کبھی سناؤں گا، ولی کے اوپر تقریر کروں گا تو حضرت علی فرماتے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یعود غدوة الا صلی علیہ 70 الفا من الملائکہ حتی یصبح۔ ہمارے اور آپ کے آقا فرماتے جب کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے اور ایک مسلمان صبح کے وقت بیمار کی عیادت کرنے جاتا، یعنی اس کا حال چال پوچھنے جاتا، اس کی مزاج پرسی کے لیے جاتا، اس کو ڈھارس بندھانے کے لیے
لیے جاتا ہے. آپ کے پڑوس میں کوئی بیمار ہو گیا, آپ اس کی خیریت معلوم کرنے گئے, پیسہ لگا اور کوئی تکلیف؟ 10 قدم کے فاصلے پر بیمار کوئی ہو گیا, ہم گئے, نہ ہرے نہ پھٹکیری, نہ روپیہ نہ پیسہ, نہ تھکاوٹ نہ مشقت نہ تکلیف, لیکن ہم نے اتنا چھوٹا کام کیا کہ اپنے ایک بیمار بھائی کی مزاج پرسی کے لیے صبح کے وقت ہم گئے. کچھ خرچ نہ ہوا, لیکن ہمارے اور آپ کے آقا فرماتے جب کوئی مسلمان صبح کے وقت اپنے مسلمان بیمار بھائی کی حالت پوچھنے جاتا ہے تو حالت پوچھنے والے اس مسلمان کی مغفرت کے لیے شام ہونے تک 70,000 فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کتنے فرشتے؟ 70,000. کام ہم نے کیا کیا؟ ارے یہ اس مجلس کو ہم نے کیا, بہت پیسہ خرچہ ہوا ہوگا کہ نہیں ہوا ہوگا؟ جی. یہ ہارن ہے, ٹیوب لائٹ, یہ شامیانہ, یہ وہ بھوج بھات, بہت کچھ ہے, نظر و نیاز بھی ہے, کتنا کر. لیکن نبی فرماتے ایک بیمار کی مزاج پرسی کے لیے مسلمان گیا صرف حال چال پوچھنے کے لیے, تو بیمار کی مزاج پرسی کے لیے جانے والے مسلمان کی بخشش کے لیے 70,000 فرشتے شام تک دعا کرتے رہتے ہیں. اور اگر شام کے وقت گیا کسی بیمار کی مزاج پرسی کرنے کے لیے تو آقا فرماتے صبح تک 70,000 فرشتے اس مسلمان کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. ہمارے اور آپ کے آقا نے ہماری اور آپ کی مغفرت کے لیے کتنا آسان نسخہ عطا فرما دیا, لیکن ہم نے اپنے نبی کے فرمان کو کس طرح فراموش کر دیا, اپنے آقا کے فرمان کو کس طرح بھولا دیا. نبی نے فرمایا کوئی بیمار ہو جائے تو بیمار کی عیادت کے لیے جاؤ, کوئی بیمار ہو جائے تو بیمار کی مزاج پرسی کے لیے جاؤ. لیکن آج ہم ایسا نہیں کرتے, بیمار کا مذاق اڑایا جاتا ہے, بیمار پر لعن طعن کیا جاتا ہے. اپنی اولاد پر تکیہ نہ کرو کہ مرنے کے بعد میرا بیٹا میرے لیے قرآن خوانی کروائے گا. اپنی اولاد پر بھروسہ نہ کرو کہ مرنے کے بعد میرا بیٹا میرے لیے میلاد کروائے گا. اپنی اولاد پر بھروسہ نہ کرو کہ میری اولاد میرے مرنے کے بعد میرے لیے کلمہ پڑھ کے ثواب بخشے گی. نہیں, مصطفیٰ فرماتے تیری اولاد تیرے لیے دعا کرے نہ کرے, تیرا پڑوسی بیمار ہو جائے عیادت کے لیے چلا جا, تیرے لیے اللہ کے فرشتے دعا کریں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرے رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلیٰ حضرت, محفل پاک, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. ماشاءاللہ, بہت اچھے بھائی. اب اتنی بات ہم نے بتایا تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کل کہیے گا کہ مولوی صاحب کی تقریر اچھی ہوئی یا خراب ہوئی؟ اتنے کہیے گا. آج کل یہی ہوتا ہے, باپ رے مولوی صاحب تو دھمال مچا دیا. یہ ہم اپنے ہی بارے میں نہیں کہہ رہے, اب اتنا نہیں ہوتا. تقریر پر عمل نہیں کی جاتی ہے, اور اس سے آپ سمجھیے رات میں نے ایک وظیفہ بتایا تھا اور میں نے کہہ دیا تھا کہ آج دن میں یہی رہوں گا, جن کو ضرورت ہوگی لکھوا لیجیے گا. ایک آدمی بھی نہیں آیا. اتنا اچھا وظیفہ بتایا, ایک آدمی بھی نہیں آیا. اب آپ سمجھیے کہ تقریر کی کتنی اہمیت ہوتی ہے, کتنا عمل ہوتا ہے تقریر پر. اللہ, بیمار ہو جائے بیمار کا مذاق نہ اڑاؤ, لعن طعن نہ کرو. ہمارے اسلام کی تعلیم یہ ہے, ہمارے آقا کا فرمان یہ ہے. پھر وہی بات, ہم آپ کے لیے دعا کریں. میں نے رات بھی کہا تھا ہماری زبان کالی, زبان گندی, ہمارے دل گناہوں کی وجہ سے سیاہ, حرام لقمہ کھانے کی وجہ سے مقبولیت خطا. تو ہم دعا کرتے, کوئی ضروری نہیں کہ آپ کے حق میں ہماری دعا قبول ہو جائے, لیکن فرشتے معصوم ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ معصوم. اللہ کے فرشتے معصوم اور نبی و رسول معصوم, سب معصوم. لیکن
یہ دیکھیے نا ہمارے آقا کا کتنا احسان ہے. گناہ ہم کریں کیسر بھائی, بدکاری ہم کریں, پاپ ہم کریں, اور اس کے باوجود بھی ہمارے سر پہ تاج کس چیز کا ہے؟ اشرف المخلوقات ہونے کا. 18,000 مخلوق میں سب سے اچھا, سب سے اعلیٰ, سب سے برتر و بالا کون ہے؟ بولیے نا, آپ حضرت انسان. واہ, حضرت انسان. ہاں, اب چاہے کرسی پہ بیٹھے چاہے دری پر, لیکن انسان ہے تو 18,000 مخلوق میں سب سے بہتر آپ ہیں. بدکاری ہم کریں, گناہ ہم کریں تو اچھے کیسے ہو گئے؟ ہمارے اچھا ہونے میں ہمارے عمل کا دخل نہیں ہے, ہمارے آقا کی نوازش ہے. اللہ نے اپنے نبی کو بشری لباس میں بھیجا. یہی وجہ ہے کہ بشر سب سے اعلیٰ. یہی وجہ ہے کہ سرکار بیدم شاہ وارسی فرماتے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے. آدمی کا مقام کیا ہے؟ جب تک کہ میرے سنی بھائیوں آپ اپنا مقام سمجھے, آپ اپنا کمال سمجھے, آپ اپنی بزرگیوں اور عظمت کا اندازہ کریں. سرکار بیدم شاہ وارسی سمجھ گئے تھے کہ انسان کا مقام کیا ہے. تب انہوں نے کہا اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے. کب پتا چلا؟ جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. ہمارے آقا آدمی کے لباس میں آئے, اس لیے آدمی سب سے اچھا ہو گیا. ماشاءاللہ. یاد کرنے کی بات کیا ہے؟ جب کوئی بیمار ہو جائے نا تو جائیے گا. تقریر آپ کو اچھی لگے نہ لگے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. یہ دیکھیے ہمارے آقا نے جو فرمایا ہے, انداز اچھا لگے نہ لگے, لیکن آقا کا فرمان ہے کہ جب بیمار کے پاس ہم جائیں گے خیریت پوچھنے کے لیے نا, تو 70,000 فرشتے ہماری مغفرت کے لیے دعا کریں گے. اللہ اکبر. جن معصوم فرشتوں کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا. اس لیے مرنے کے بعد بیٹا کرے گا, مرنے سے پہلے اپنے لیے ایسا کر جائیے کہ بیٹا دعا کرے نہ کرے اللہ کے فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے رہے. سبحان اللہ. اس لیے ایک اس بات کو یاد رکھیے گا, کوئی بیمار ہو جائے, امیر غریب کوئی, یہ امیر غریب کیا ہے؟ آدمی اپنی پیدائش پہ تو غور کرے, کیسے پیدا ہوئے؟ پانی کے چند ناپاک قطروں سے ہم پیدا کیے گئے. اپنی تخلیق پر آدمی غور کرے. پانی کے چند ناپاک قطرے سے اللہ نے ہم کو پیدا کیا. کروڑ پتی ہو جائے, لیکن جب غور کرے گا کہ پانی کے چند ناپاک قطروں سے ہم پیدا کیے گئے, تکبر کبھی نہ کرے گا, غرور کبھی نہ کرے گا, گھمنڈ کبھی نہ کرے گا. میں نے آپ سے کہا تھا 40واں. اللہ اکبر. ہم اور آپ, انسان پیدا کیسے ہوتا ہے, انسان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق. کیا فرمایا آقا نے؟ ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفتا. ہمارے آقا فرماتے ہیں, اب صادق مصدوق کی میں ذرا توضیح کر دوں تو وقت زیادہ ہو جائے گا, اس لیے اس کو پھر کبھی کے لیے ڈالتے ہیں. حضور فرماتے تم میں کا ہر آدمی اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی کیفیت میں رہتا ہے, سفید پانی کی کیفیت میں. سفید پانی کا وہ ناپاک قطرہ. ہم تکبر کیسے کر لیتے ہیں, غرور کس بات کا؟ پانی کے ناپاک قطرے سے پیدا کیے گئے اور تکبر ہم کو جچتا ہے. 40 دن تک نبی فرماتے تم میں کا ہر آدمی اپنی ماں کے پیٹ میں نطفے کی کیفیت اور صورت میں رہتا.
بے شک ثم یکون علقۃ مثل ذلک، اور پھر 40 دن کے بعد، 40ویں کی اہمیت بتا رہا ہوں، 40 دن ماں کے پیٹ میں انسان سفید پانی کی صورت میں رہتا، اور پھر 40 دن کے بعد جب 40 دن ہو جاتا ہے تو آقا فرماتے ہیں پانی سے لوتھڑے کی صورت اختیار کرتا، بے شک جمع ہوا خون بنتا، 40 دن ماں کے پیٹ میں پانی کی صورت میں، اور جب 40 دن ہو جاتے ہیں تو جمے ہوئے خون کی صورت میں، بے شک ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، اور پھر جب 40 دن ہو جاتا ہے تو 40 دن کے بعد پھر ہڈی تیار ہونے لگتی ہے، گوشت کا ٹکڑا، خون اور اس کے بعد گوشت کا، 40 دن کے بعد حالت بدلی، بے شک 40 دن پانی رہے، اور جیسے ہی 40 دن ہو گیا حالت بدل گئی، اب پانی سے خون بن گئے، پھر 40 دن تک خون رہے، اور جیسے ہی 40 دن ہوا حالت بدلی، اب 40 دن کے بعد گوشت کا ٹکڑا بن گئے، ہر 40 دن کے بعد حالت بدل رہی ہے۔ دوسری بات، حضرت آدم علیہ السلام خمیر کی صورت میں 40 سال تک رہے، کتنے سال تک؟ 40 سال تک صرف حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا رہا، پتلے میں روح نہیں ڈالی گئی۔ تیسری بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر قیام 40 دن تک رہا، کتنے دن تک؟ اب دیکھیے 40 کی اہمیت، 40 دن تک پانی، 40 دن کے بعد جمع ہوا خون، پھر 40 دن کے بعد گوشت کا ٹکڑا، 40 سال تک حضرت آدم کا خمیر، 40 دن تک کوہ طور پر حضرت موسیٰ کا قیام۔ یہی وہ 40 کی حقیقت ہے کہ بزرگان دین کا چلہ بھی 40 دن کا ہوتا، بزرگان، کیونکہ 40 دن کے بعد انقلاب آتا، 40 دن کے بعد حالت بدلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت اپنے مردوں کا 40واں منایا کرتے ہیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیونکہ 40 دن کے بعد حالت بدل جاتی ہے، اور حدیث پاک میں ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ مردہ 40 دن تک خصوصی طور پر انتظار کرتا رہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو رشتہ دار بھیجوے کرے گا، بے شک کچھ نہ کچھ بھیجے گا، کیا بھیجے گا؟ روٹی چاول، ثواب بھیجے گا۔ اور جب 40 دن تک جاتا ہے تو ٹھیک، اگر 40 دن تک نہ گیا تو اب وہ سوچتا ہے جب 40 دن تک نہیں آیا ہے تو اب کیا آئے گا، شاید گھر والوں نے بھلا دیا، تو 40 دن تک مردہ اپنی قبر میں خصوصیت کے ساتھ انتظار کرتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے مردوں کا 40واں منایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہی ماشاءاللہ، وجہ ہے کہ بزرگان دین نے ابتدا سے اب تک 40ویں کا اہتمام قائم رکھا، تاکہ اسی بہانے مردوں کے نام کچھ نہ کچھ اصالِ ثواب ہو جائے۔ تو جب کوئی بیمار ہو تو کیا کرنا ہے؟ عیادت، بیماری بھی اللہ کی نعمت، صحت بھی اللہ کی نعمت، زندگی بھی اللہ کی طرف سے، موت بھی اللہ کی طرف سے۔ ہم لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے فلاں آدمی مر گیا، کیا کہہ دیتے؟